میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے لیکن ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ شوہر کے طعنے اور پھر ساس کا بار بار میرے شوہر کو دوسری شادی کا کہنا، ان سب میں تو پھنس کر رہ گیا۔ بانجھ پن کے طعنے سن کر اب میرا دل کرتا دھاڑے مار کر لوں۔ بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کر پایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں گھر کے کام کرنے کے علاوہ باہر ایک حویلی میں ملازمت بھی کر، اولاد جیسی نعمت سے محروم میرا وجود کھوکھلا ہو چکا۔ ملکوں کی حویلی میں مجھے کام کرتے 2 سال ہو گئے۔ یہاں پر کام کر کے میں بھی اپنا دل بہلا لیتی لیکن یہاں عجب معاملے ہو رہے تھے۔ اس گھر میں میرے مالک اور مالکن رہتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، پر ایک بات تھی جو دل و دماغ میں چپک کر رہ گئی۔ مالکن ہر 6 ماہ بعد اولاد پیدا کر، جو کہ بڑے تعجب کی بات تھی۔ میں اس بات پر بڑی حیرت زدہ تھی۔ کوئی عورت ہر 6 ماہ بعد کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ اوپر سے میری عقل تو تب دنگ رہ جاتی جب مالک اولاد کے پیدا ہونے پر ہولے نہ سماتا تھا۔ خوشی کی انتہا ہو جاتی، شہر میں مٹھائیاں بانٹیں جاتی اور بڑے پیمانے پر جشن منایا جاتا تھا۔ میں ہر طرح سے کوشش کرتی کہ مالکن سے پوچھوں آخر یہ اندر کا معاملہ ہے، ایسا کون سا معجزہ ہے جس پر ہر 6 ماہ بعد مالکن کی گود ہری بھری ہو جاتی ہے۔ میری مالکن جب بچہ پیدا کرتی تو مالک مالکن کو خوش کرنے کے لیے کینیڈا کا رخ کر لیتے۔ میں نے سنا تھا کہ مالک وہاں پر بہت زیادہ بڑی تقریب کرتے ہیں۔ میں تو یہ نہیں جان سکی تھی کہ مالک کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے تھا جو کینیڈا اور شہر میں پانی کی طرح بہا دیا تھا۔ میری سوچوں کے رخ اب بدلنے لگے تھے۔ مجھے میری مالکن اور مالک ایک راز لگنے لگے تھے، ایسا راز جس کے کھلنے پر بہت کچھ تباہ ہو سکتا تھا، یا پھر کوئی نہ کوئی پردہ تھا جس کے فاش ہونے کا انتظار مجھے بڑی بے صبری سے تھا۔ میں نے پرانے ملازموں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے جس کے ذریعے میں اپنی مالکن کے بارے میں کچھ معلومات لے لیتی۔ تمام ملازمین کا کہنا تھا کہ مالکن جیسے ہی کینیڈا سے آتی ہے تو مالک اپنی انگلی اولاد کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن مالکن کو کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ میرے مالک نے سب سے کہہ رکھا تھا کہ اس کی بیوی پر کسی کا برا سایہ نہ پڑ جائے، اس لیے وہ مالکن کو چھپا کر رکھتے تھے۔ پورے 6 ماہ بعد ہم کو مالکن کا چہرہ دیکھنے کو ملتا۔ بچہ جیسے ہی 1 2 ماہ کا ہوتا مالک کینیڈا کو چلے جاتے اور پھر وہیں چکر لگاتے۔ اس وقت بھی میری مالکن کمرے میں موجود تھی جبکہ میں باہر کام کر رہی تھی۔ میں کام کر کے گھر جانے کی بجائے وہیں رک گئی تھی کیونکہ میں مالکن سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ میری بھی اولاد ہو جائے، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میری مالکن بہت کم ہی ہم سے بات کیا کرتی تھی۔ ایک ملازمہ جو مجھے سوچوں میں گم کھڑا دیکھ رہی تھی مجھ سے وجہ پوچھی کہ اب تک گھر نہ گئی، لیکن میں اس سے کچھ نہ بتایا تھا۔ ملازمہ میری 2 سال سے اچھی دوست بن چکی تھی۔ میں بے دھیانی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مگر ایک بات پر میرے دماغ کی بتی روشن ہو گئی تھی۔ جیسے میں چوکنا ہوئی میرے کان اس کی جانب کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ بات مالک اور مالکن کے بچوں کی تھی۔ ملازمہ نے کہا کہ جیسے ہی بچہ 3 سال کا ہوتا انہیں بھیج دیا جاتا تھا، مگر کہاں تو یہ تو وہ خود نہیں جانتی تھی، نہ ہی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ مالک سے پوچھ سکے کہ اپنے بچے کدھر بھیجتے ہیں۔ میرا دماغ اس کی بات پر اٹک گیا تھا۔ بچے کے پیدا ہونے پر جب بچے 3 3 سال کے ہو جاتے تو وہ کیوں بچوں کو خود سے علیحدہ کر دیتے تھے، اور وہ معصوم بچے جاتے کدھر تھے؟ میرے اندر کا جاسوسی انسان جاگ رہا تھا۔ بات کی تہیا کا بھی پتہ لگانا تھا، لیکن اس وقت میں گھر چلی آئی کیونکہ مالک باہر سے آتے ہی مالکن کے کمرے میں چلے جاتے۔ صبح سورج کے چڑھتے ہی میں اپنا کام ختم کرتی حویلی آئی پر کیا دیکھتی ہوں کہ 3 بچے جو کہ مالک کے پہلے سے تھے وہ لانچ میں بیٹھے تھے، جبکہ ایک عورت جو دیکھنے میں ہی انگریز لگ رہی تھی وہاں موجود ہنس ہنس کر میرا برا حال تھا۔ مالک کے ساتھ انگلش میں بات کر رہی تھی۔ میں سمجھ تو نہیں سکتی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی، لیکن ان کے تاثرات کافی خوش کن لگ رہے تھے، جیسے دونوں ہی بہت خوش ہوں۔ میرے مالک کے 3 بچے، جن میں 2 بیٹیاں تھیں، وہ 2.5 سال کی تھی جبکہ بیٹا 3 سال کا ہو چکا تھا۔ میری مالک نے شاید مجھے دیکھا نہیں تھا، ابھی اس لیے کھڑا ہوتے اس انگریزن نے ہاتھ ملایا تھا اور اندر چلا گیا تھا۔ میرے مالک کے بچے تو پہلے ہی کمرے سے کام نکلتے تھے، اب وہ روبوٹ بن کر بیٹھے تھے۔ اس انگریزی عورت نے بچوں کو ساتھ لیا اور چلی گئی تھی، یعنی مالک نے بچے اس عورت کو دے دیے تھے۔ میری سوچ کے دائرے وسیع ہو گئے تھے۔
کیونکہ اب یہ سب مجھے کسی طور پر ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن کیا کرتی، کسی سے پوچھ بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اپنا سر جھکٹتے میں اندر چلی گئی تھی، لیکن آج میں مالکن سے نسخہ لینا چاہتی تھی۔ بے اولاد تھی، میں چاہتی تھی کہ میری مالکن مجھے کوئی طریقہ بتا دے، کیا پتہ میں بھی ماں بن جاؤں۔ یہی سوچتے میں مالکن کے کمرے میں گئی جو آرام کر رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اندر آنے کی اجازت لی۔ میری مالکن نے سر ہلایا، مجھے اندر کو بلایا۔ میں اپنی چادر کا پنو ہاتھ میں پکڑے کافی فضل ہو رہی تھی، کیونکہ مالکن مجھے جانتی ہوگی، عجیب نظروں سے گور رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور سوچا آج پوچھ کر ہی گھر جانا ہے۔ اس لیے مالکن سے کہا کہ میں بے اولاد ہوں اور اولاد چاہتی ہوں، مجھے بھی بتا دے۔ میری مالکن میری بات پر عجیب سے مسکرائی، جیسے میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہو، لیکن اچانک وہ سنجیدہ ہو گئی اور مجھے کہا کہ آج رات میرے کپڑے پہن کر میری جگہ سو جانا، سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے حیرت سے مالکن کو دیکھا جو مجھے اپنی جگہ لیٹنے کا کہہ رہی تھی۔ ماتھے پر آتے پسینے کو ایک ہاتھ سے صاف کرتے میں بمشکل مسکرائی تھی اور اس بات میں ہلاتی چلی گئی تھی۔ مجھے مالکن نے اپنا ایک سوٹ دے دیا تھا، اسے پہنتی میں اب ڈر و خوف سے کانپ رہی تھی۔ مالکن کمرے میں نہیں تھی، جبکہ مجھے ان کی جگہ جانا تھا۔ مالکن کا 5 ماہ کا بچہ اور 1 سال کی بچی ساتھ والے کمرے میں تھے۔ مالک کے آنے کا وقت بھی ہو رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل بند ہو رہا تھا کہ مالک مجھے یہاں دیکھ کر کہیں مار نہ دے، لیکن اللہ کا نام لیتے میں بستر پر کروٹ کے بل لیٹ گئی تھی اور چادر سر تک تان لی تھی۔ مالکن کے کپڑے اس وقت گلے کا عذاب بھی لگ رہا تھا۔ میں چادر اوڑھے اس وقت کو کوس رہی تھی جب مالکن سے وجہ پوچھی تھی۔ اب بھگتنا تو تھا ہی۔ میں نے کافی دیر انتظار کیا تھا، شاید کوئی آئے، مگر کوئی آہٹ سنائی نہیں دی تھی۔ اس لیے ذرا آنکھ نکالتے میں نے جھانکا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، جبکہ 0 سائز کے بلب سے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ بھاگ جاؤں، پیدا ہی کیا یہاں بیٹھ کر اپنی جان کو سکھانے کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں چادر اتارتی یا پھر باہر جاتی، قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آئی تھی۔ میں نے فوراً سے پہلے چادر کو چہرے پر لیا تھا، چادر کو ذرا آنکھ سے ترچھا کے میں نے باہر جانے کی کوشش کی تھی کہ آخر ہو کیا رہا تھا۔ میرا مالک نے اپنی واچ اتارنے ٹیبل پر رکھی تھی۔ میرا مالک واش روم سے باہر آیا، آرام دہ کپڑے پہن کر نکلا تھا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی رخ نہیں موڑا تھا، ایسے جیسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد شیشے کے سامنے سے ہٹتے اس نے ڈریسنگ روم کو گھمایا تھا اور ادھر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ مالک میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں حواس باختہ سے فوراً بیڈ سے اٹھی اور سر کے بال دوڑی، جیسے جن دیکھ لیا ہو۔ لیکن وہ سب کچھ جو تھا وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ میں تو عام سی عورت تھی، ان چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں بغیر کسی کو بتائے اندھا دھند بھاگتی حویلی سے نکلی۔ رات کے پیر سنسان سڑک پر میں اکیلی بھاگ رہی تھی۔ اگر کوئی مجھے اس وقت دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل عورت ہی تصور کرتا۔ میں نے گھر جاتے ہی گہری سانس لی۔ میرا چور میری حالت کے پیش نظر مجھ پر نظر دوڑانے لگا تھا۔ میری حالت تشویشناک تھی، تبھی وہ سہارا دیتے اندر لے گیا تھا۔ مجھ سے میرے شوہر اور ساس نے لاکھوں سوال کیے، لیکن میں نے بہانہ بنا دیا تھا کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں جس شخص کو اتنا اچھا سمجھتی تھی اس کے 2 چہرے تھے، لیکن دوسرا چہرہ ابھی بھی چھپا ہوا تھا، اور میں جاننے کو بےتاب تھی کہ آخر ڈریسنگ مرر کے پیچھے بنے تہہ خانے سے لڑکیوں کے آوازیں کیوں آتی تھی۔ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی تھی۔ چند منٹ بعد مرر مڑ گیا تھا، جبکہ دیوار کے پار ایک تہہ خانہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی مالک اندر گیا، کئی لڑکیوں کے آوازیں آنے لگی تھی کہ بچاؤ بچاؤ، کیونکہ مالک کے کمرے کی دیواریں سائڈ پروف تھی، اس لیے کبھی باہر ایسی آواز نہیں آتی تھی۔ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے بار بار گھوم رہا تھا۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا تھا اور سنبھل کر لیٹ گئی تھی، کہیں شوہر کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ صبح جب گئی تو مالکن کرا رہی تھی۔ 1 ماہ بعد مالکن کی ڈلیوری تھی، لیکن اس وقت مجھے یہ سب فریب لگا تھا، کیونکہ مالکن ان دنوں باہر آتی ہی نہ تھی، جبکہ ڈاکٹرز کو کمرے میں بھیجا جاتا تھا۔ رات کو جب گہرا اندھیرا پھیلا تو میں نے مالکن کے کال والے کپڑے پہنے تھے اور اندر آ گئی تھی۔ مالکن چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، لیکن ایک چیز دیکھتے آنکھیں ابل سی ہو گئی تھی۔ مطلب جو میں سمجھتی تھی وہی ہی ہوا تھا۔ بڑی سی الماری کے پیچھے چھپے میں دیکھ رہی تھی کہ اب کیا ہوتا تھا۔
معمول کی طرح مالک فریش ہوتا مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ مالکن بے حاس و حرکت کر لیٹی۔ تبھی مالک نے مرر کو گھمایا اور ایک دیوار سرک گئی۔ مالک پروکار چال چلتے اندھیرا اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے چپکے سے مالکن کو دیکھا جو ویسے ہی چادر لیے دوسری کروٹ پر لیٹی تھی۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ میں دبے قدموں دیوار کے اندر داخل ہو گئی تھی، بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیا۔ ذرا آگے کو گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بڑا سا ہال تھا جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں تقریباً 100 لڑکیاں موجود تھیں اور وہ تقریباً سب بھی حاملہ تھیں، کیونکہ ان کی حالت کافی خراب تھی۔ کچھ لڑکیاں شاید آخری دنوں میں تھیں، تبھی وہ درد سے بے حال ہو گئی تھی۔ میرا مالک ان سب کے درمیان کھڑا تھا۔ میں واضح دیکھ سکتی تھی کہ لڑکیاں میرے مالک سے خوف کھا رہی تھی، کیونکہ میرا مالک تھا ہی ایسا۔ روزانہ کوئی نہ کوئی لڑکی گھر لے آتا جس کو نشہ دے کر کچھ کو تو پھانسی دلا دیتا اور کچھ کو اندر ایک کمرے میں ڈھانپ دیتا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے فوراً پولیس کو بلوا لیا تھا اور اس ظالم شخص کو میں نے پکڑوا لیا تھا۔ اس کے بدلے مجھے پولیس والوں نے مجھے بہت انعام دیا تھا، کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور برے کاموں سے بچیں، کیونکہ برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ شکریہ۔